مسٹر ایمبیسڈر you've lived in America for a long time. اب پولز یہ دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ امریکیوں میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کے پہلے ممکنہ مسلم میئر جو ہیں وہ زوران ممدانی ڈیموکریٹک امیدوار منتخب ہو چکے ہیں. Where do you see this going and is America changing? I don't see that happening anytime soon. میرا خیال ہے کہ امریکہ کے بارے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نیو یارک امریکہ کا آئینہ دار نہیں ہے. نیو یارک ایک بہت لبرل شہر ہے. اس میں ایک بہت بڑی تعداد امیگرنٹس کی ہے اور مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تارکین وطن کی ہے. جو ڈیموکریٹک پرائمری ہے اس میں تقریباً 1 ملین ووٹ پڑے ہیں، جبکہ نیو یارک میں 4.5-5 ملین ووٹر ہیں. تو جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اس میں زیادہ وسائل بھی استعمال ہوں گے، اور اگر ممدانی اس میں کامیاب بھی ہو گئے تو تب بھی وہ امریکہ کے وسط اور امریکہ کے جنوب میں جو بڑی تعداد ہے ایونجیلکل کرسچنز کی، ان کی رائے نہیں بدل پائیں گے، اور مجموعی طور پر جو امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں ایک سینٹیمنٹ موجود ہے اس کو ختم نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ بات درست ہے کہ پہلے کے مقابلے میں وہ یونیورسیلٹی نہیں رہی اوپینینز کی مشرق وسطی کے حوالے سے جو پہلے کسی زمانے میں حقانی ہوا صاحب، کرتی تھی. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اہم اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر انڈیا ہیز ریفیوز ٹو سائن بیکاز پہلگام کے حوالے سے ان کا موقف نہیں تسلیم کیا جا رہا، پاکستان سے جوڑنے میں وہ ناکام رہا ہے. وائی از انڈیا ریپیٹنگ دا سیم مسٹیکس اور اتنی سخت ہزیمت جو ہے ورلڈ سٹیج پہ بار بار اس کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ مسئلہ بھارت کی پریشانی کا اتنا نہیں ہے جتنا اس بات کا ہے کہ بھارت نے بہت ساری چیزیں فار گرانٹیڈ لے لی تھی خارجہ تعلقات کے حوالے سے، جو اب آشکار ہو رہی ہیں کہ وہ غلط تھیں. ان کی بہت ساری اسمپشنز تھیں. مثلا پہلگام کے بعد انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ وہ اس واقعے کی تحقیق کرواتے، یہ ثابت کرتے کہ اصل میں کون اس میں ملوث تھا، اس کے مجرموں کو پکڑتے، ان کی نشاندہی کرتے. انہوں نے سیدھا پاکستان پر کا فیصلہ کر لیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ باقی ساری دنیا ان کا ساتھ دے دے گی. پھر یہ کہ وہ ریڈ نہیں کر سکے ٹھیک طریقے کے ساتھ عالمی رد عمل کو. لیکن میں پاکستانی جو میرے ہم وطن ہیں ان کو ایک قسم کی تنبیہ بھی کروں گا کہ اس سے بہت زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. بھارت کا جو ایڈوانٹیج ہے انٹرنیشنلی وہ اپنی جگہ قائم ہے. بیشتر ملکوں کے ساتھ اس کی اربوں ڈالر کی تجارت ہے. مثلا امریکہ کے ساتھ ہی اس کی 162 ارب ڈالر کی تجارت ہے سال کی. پاکستان کی صرف 7 ارب ہے. چین کے ساتھ اس کی پاکستان سے جتنی تجارت ہے اس سے کہیں زیادہ تجارت بھارت کی چین کی بھارت کے ساتھ ہے. تو اس لیے بالآخر جو معاشی مفادات ہیں، جو سیاسی مفادات ہیں، وہ ایٹ پلے آئیں گے. اور یہ ایڈوانٹیج پاکستان کا جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو کافی محنت کرنی پڑے گی. یہ پاکستان بھی اس غلطی فہمی کا شکار نہ ہو جائے جیسے بھارت ہوا تھا کہ ہر چیز کو ہم فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں. مگر حقانی صاحب، صدر ٹرمپ کو نومینیٹ کرنا ہماری طرف سے what is the larger interest ہے؟ یہ کیلکولیٹڈ بات تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کی کیلکولیشن کیا ہے، کیونکہ ٹرمپ کو وہ کتنا بھی خوش کر لیں، ٹرمپ پاکستان کے لیے وہ سب کچھ تو نہیں کر پائیں گے جو پاکستان کی خواہش ہے. امریکہ کا نظام ایسا ہے، اس میں کانگریس کے بھی اختیارات ہیں، امریکہ کی اور باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی ایٹ پلے ہوں گے. لیکن ٹرمپ کو خوش کرنے کی حد تک یقیناً یہ ایک دلچسپ فیصلہ تھا. So what are we hoping to achieve though, sir? کیونکہ امریکہ کا آج ہمیں دیوار سے نہ لگانا could very well be USA trying to leverage on trade negotiations with India. ایبسولوٹلی مہر. لیکن لانگ ٹرم تو دیکھیے، لانگ ٹرم تو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا، اپنے لیے باقی دنیا میں گڈ ول پیدا کرنا، ملکوں کے ساتھ جو معاہدے ہوں یا ایگریمنٹس ہوں ان کو پورا کرنا، اس ملک کو دہشت گردی کے حوالے سے پہچانے جانے سے دور کرنا. لیکن ٹرمپ صاحب سے ہمارے لوگوں کی کیا توقعات ہیں؟ پاکستان میں یہ اکثر رہا ہے کہ ہم کبھی کبھی ایک سلور بلٹ ڈھونڈتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے حامی بھی چند مہینے پہلے سلور بلٹ سمجھے ہوئے تھے کہ بس ہم نے ٹرمپ اور انتظامیہ کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں بس کسی طریقے کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کو رہا کرا لیں گے. اسی طریقے کے ساتھ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ حکومت میں بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے تو بس پھر ہمارے لیے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اتنا آسان یہ نہیں ہے توقعات باندھتے ہوئے کچھ نہ کچھ حقائق کا
अंदाज़ा रखना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म होने जा रही है। अब से कुछ देर कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इस राब्ते में दोनों जानिब से गजा में जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया गया है। टू लिटिल टू लेट। बदकिस्मती से अब तक हज़ारों जानों का नुकसान हो चुका है। इवन एज वी स्पीक ऑन अ डेली बेसिस, Palestinians are being butchered alive. It is a live genocide which is playing out in front of you. और अभी भी 2 हफ्ते की बात हुई है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू। पहले भी सीज फायर के ऊपर, मुआहदे के ऊपर इत्तफाक किया गया था, लेकिन उसकी सबसे पहले खिलाफ वर्जी इजराइल ने खुद शुरू कर दी थी। अब 2 हफ्ते मजीद की बात हो रही है। इन 2 हफ्तों में कितने मासूम बच्चे जो हैं वो मारे जाएंगे, कितने मासूम लोग जो हैं वो शहीद किए जाएंगे, कुचले जाएंगे, कितने आटे की बोरियां घर लाई जाएंगी लेकिन उसके साथ शौहर की लाश भी आएगी, कितनी ज्यादा मिसाइल फायरिंग के अंदर छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। दिस विल कंटिन्यू। दुआओं में याद रखें।